میں عمران خان. اب آ جائیں آپ ایک اور چیز پہ. علیمہ خان عمران خان صاحب کی بہن ہے, انہوں نے بڑے انکشافات کیے ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان کو کچھ ہو گیا ہے, تاکہ کل یہ کہنا آسان ہو کہ عمران خان بیمار تھے, خود ہی کچھ ہو گیا ہے. عمران خان پر یہ پہلے بھی گولیاں چلا چکے ہیں. 2 ہفتے قبل اہم ترین ذرائع کا ہم سے رابطہ ہوا اور کہا گیا کہ عمران خان کی آئسولیشن میں حالت بہت خراب ہو گئی ہے اور خود سے باتیں کرنے لگ گئے ہیں. یہ بھی ایجنسیاں ہی خبریں دے رہی تھیں. اب یہ بڑی سیریس بات ہے. علیمہ خانم دیکھیں نا, ان کی سچویشن بڑی عجیب ہے, ایک بڑی آزمائش ہے ان کے اوپر. ایک طرف وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کے بھائی بیمار نہ ہو, انہیں ڈاکٹرز چیک کریں, اور چھوٹا سا ایشو بھی ہے تو وہ ریزالو ہو. جو عمران خان کے اپنے ڈاکٹرز ہیں وہ انہیں چیک کریں تاکہ عمران خان خود بھی اور ان کی فیملی بھی مطمئن رہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ روبہ صحت ہے, ان کے ساتھ پرابلم کوئی نہیں ہے, ان کی جان خطرے میں نہیں ہے. ایک طرف انہیں یہ کہنے کے لیے بھی بار بار کہنا پڑتا ہے کہ ان کے ڈاکٹر کو ملوائیں, ان کو چیک کروائیں, ان کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے, ان کی صحت کے اندر ایشوز بھی بعض اوقات چھوٹے موٹے آتے ہیں, یہ بتاتے بھی ہیں. لیکن سیم ٹائم میں ان کا پرابلم یہ بھی ہے کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان بیمار ہو رہے ہیں, اور وہ یہ کسی کو کہنے بھی نہیں دیتے. ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے, وہ بیمار نہیں ہے, اسے کچھ ایسا نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے کوئی یہ کہے کہ اس کی جان خطرے میں ہے. یہ بڑی آزمائش ہے, وہ اس کے بیچ میں بیلنس کرتی ہیں ان کی بہنیں. یہ بہت مشکل کام ہے کہ ایک طرف ان کے لیے ڈاکٹرز اور جو میڈیکل کی سہولیات ہے وہ فراہم کروانا, اور دوسری جانب یہ تاثر بھی قائم رکھنا کہ عمران خان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, وہ مکمل طور پہ صحت مند ہے, تاکہ اگر کل کو کوئی انہیں کچھ کر دے تو یہ نہ کہہ سکے کہ وہ بیمار ہو گئے تھے. اور یہ بات تو ان کی فیملی نے بھی کی ہوئی ہے اور باقی لوگوں نے بھی کی ہوئی ہے. اب وہ یہ کہتی ہیں پچھلے دنوں جو ایک ڈاکٹرز نے گورنمنٹ کی طرف سے ایک پرچی جاری کی تھی, ایک رپورٹ جاری کی تھی, اس کو بھی انہوں نے کہا جی کہ وہ زیادتی ہے, وہ غلط کیا گیا عمران خان صاحب کے ساتھ اور یہ غلط کر رہے ہیں. پھر علیمہ خان نے کہا کہ 2 ہفتے قبل عام ترین ذرائع سے ہمارا رابطہ ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ آئسولیشن میں عمران خان صاحب کی حالت خراب ہوگی, وہ خود سے باتیں کر رہے ہیں, ایجنسیاں ایسی خبریں دے رہی ہیں. ہم عدالت چلے گئے اور کہا کہ ذاتی معالجین سے عمران خان صاحب کا علاج کروایا جائے. انہوں نے کہا کہ جب عمران خان کا سائفر والا کیس چل رہا تھا نا, تو جج بشیر بیمار تھا, اس نے چھٹی مانگی تو اسے کہا گیا کہ جب تک تم عمران خان کو سزا نہیں دیتے تمہیں چھٹی نہیں ملنی. عدت والے جج کی گھر میں شادی تھی بچے کی, تو اسے کہا گیا کہ جب تک تم سزا نہیں سناتے تمہارے بیٹے کی شادی بھی نہیں ہونے دی جائے گی. مجھے ان ججز پر بھی ترس آتا ہے, علیمہ خان کہہ رہی ہیں. پھر عاصم منیر صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا جی, اور عمران خان صاحب کے اوپر ہونے والے مظالم کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عاصم منیر ظلم کے ساتھ کام نہیں چلنا, آپ مزید ظلم کریں گے تو اب ایسا کام نہیں چلنا, لوگوں کا موڈ دیکھے, وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے. لیکن جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ علیمہ خانم کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں اس شک کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان بیمار ہو گیا ہے, کیونکہ ان کو کل کہنے میں آسانی ہو کہ عمران خان کو کچھ ہو گیا ہے. عمران خان کو پہلے ہی گولیاں مار چکے ہیں, اور 2 مرتبہ ان کو ویسے عمران خان صاحب کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مگر ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب بار بار یہ کہہ چکے کہ مجھے جیل میں کچھ ہوا یا میری بیوی کو جیل میں کچھ ہوا. تو انہوں نے ذمہ داری عمران خان صاحب نے کوئی چیف جسٹس پہ یا وزیر اعظم پہ کسی بھی نہیں ڈالی. انہوں نے کہا ذمہ دار ہوگا عاصم منیر. انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کو نومینیٹ کیا ہے کہ اگر مجھے کبھی کچھ بھی ہوا تو ذمہ دار یہ ہوں گے. یہ عمران خان صاحب کا اپنا کہنا ہے. اور اب موبائل انٹرنیٹ کی صورتحال پاکستان میں یہ ہے کہ پاکستان بھارت سے بھی پیچھے, سری لنکا سے بھی پیچھے, بنگلہ دیش سے بھی پیچھے. بیڑا غرق انٹرنیٹ ہے پاکستان. دنیا میں آپ گھومیں, چھوٹے چھوٹے ملکوں میں آپ جائیں, اتنا تیز انٹرنیٹ چلتا ہے, ایسی اچھی سپیڈ ہے ان کے پاس انٹرنیٹ کی, وہ اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, کم پیسوں میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. لیکن جب آپ پاکستان میں آتے ہیں تو آپ کا انٹرنیٹ ہی نہیں چلتا. سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر گور صاحب یہ وہاں پہ چیمبر میں انتظار کرتے رہے, اور چیمبر میں ہونے کے باوجود چیف جسٹس نے ان سے ملاقات نہیں کی. 2 دفعہ گئے ملنے کے لیے, انہوں نے ملاقات ہی نہیں کی. انہوں نے کہا نہیں ملتا. جو رٹ اسٹیبلشمنٹ نے پکڑی ہوئی تھی کہ جناب عمران خان معافی مانگے, اب حکومت بھی یہی کہہ رہی, کیونکہ حکومت ایک بات جانتی ہے کہ عمران خان سے معافی نہیں ہے منگوا سکتے. یہ الٹے لٹک جائیں, سیدھے لٹک جائیں, یہ جو مرضی کر لیں, یہ عمران خان کے پیروں میں گر جائیں, یہ عمران خان سے معافی نہیں منگوا سکتے. زبردستی تو بالکل نہیں منگوا سکتے. یہ کر کے دیکھ لیں. عمران خان کہتا ہے جی ہارتا وہ ہے جو ہار مان لیتا ہے, یہ اس کا نظریہ ہے, اس کے اوپر وہ کھڑا ہوا ہے, یہی اس کی شخصیت, اس کا کریکٹر ہے.
تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کہیں گے کہ جی عمران خان معافی مانگ لے اور عمران خان معافی مانگ لے گا، یہ ہوگا نہیں۔ اس سے پہلے عمران خان سے معافی مانگنی پڑے گی عدت جیسے گھٹیا کیس کی، سائفر جیسے گھٹیا کیس کی، توشہ خانہ جیسے بھونڈے کیسوں کی، ان کی بہنوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی اس کی، جو ان کی وائف کے ساتھ کیا گیا اس کی، جو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ کیا گیا اس کی، جو خواتین پاکستان تحریک انصاف کی ہیں ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی اور جو بچوں کے ساتھ کیا گیا اس کی، اور جو قتل عام پاکستان تحریک انصاف کا بار بار کیا گیا، ان چیزوں کی معافی تو عمران خان سے مانگنی پڑے گی۔ اگر عوام کھڑی ہوگی کسی دن باہر نکل کر آ گئے لوگ تو معافی تو مانگنی پڑے گی۔ پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ علیمہ خانم نے ابھی سٹیٹمنٹ کیا دیا۔ انہوں نے کہا جو بھی مذاکرات کی بات کرے وہ عمران خان کا ساتھی نہیں ہے۔ کس کو عمران خان نے مذاکرات کا کہا ہے؟ عمران خان نے کسی کو مذاکرات کی اجازت نہیں دی۔ یہ عمران خان کی فیملی آپ سے کہہ رہی ہے کہ جو مذاکرات کا کہے وہ عمران خان کا ساتھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ محمود خان اچکزئی نے کبھی مذاکرات کی بات نہیں کی۔ محمود خان اچکزئی کیا بات کرتے ہیں میں بڑی اچھی طرح جانتی ہوں۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ تمام سیاسی پارٹیاں جمہوریت، رول آف لا اور انسانی حقوق کے تحفظ پر اکٹھی ہو جائیں۔ عمران خان کو میں منا لوں گا، یہی عمران خان چاہتے ہیں۔ یہ دہشت گردی کی عدالت کے بعد جب علیمہ خانم بات کر رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا۔ پھر اب فردر انہوں نے کچھ چیزیں بتائیں، لیکن پہلے ذرا ہم رک جاتے ہیں مذاکرات والے معاملے پہ۔ انہوں نے کہا جی عمران خان کے الفاظ میں دہرا دیتی ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ سہیل افریدی کو کہو کہ خیبر پختونخوا سے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑے، یعنی خیبر پختونخوا کے اندر جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کی تیاری کی جائے، شروع کیا جائے۔ تو ایک تو اسٹریٹ موومنٹ ہے، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے مذاکرات پہ دیکھیں۔ مذاکرات کی خبروں میں یہاں کچھ خبریں اور بھی چھپی ہیں۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں جی کہ مذاکرات نہیں کرنے حکومت سے ابھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب نے مذاکرات کا اختیار علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب کو دیا ہوا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو تحریک کی اناؤنسمنٹ ہے وہ بھی انہوں نے کرنی ہے باہر موجود ہوتے ہوئے۔ تو عمران خان صاحب کی پارٹی کو مذاکرات کے حوالے سے کچھ جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو اس معاملے سے خود ہی باہر کر دیا ہے۔ اب مذاکرات ہونے کس چیز پہ ہیں، یہ ہے بڑا سوال۔ قومی کانفرنس میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے حجت تمام کی، انہوں نے کہا یہ نئے انتخابات کروا دیں اور 2024 میں جو انتخابات ہوئے اس دھاندلی کے اوپر انکوائری کروائیں اور چیف الیکشن کمشنر تبدیل کروا دیں۔ یہ تین چیزیں تو اس وقت حکومت نہیں ہونے دے گی۔ دیکھیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو ایک ایسی حکومت ملی ہے جو وہ جانتے ہیں کہ کبھی بھی ان کی نہیں تھی۔ مفت میں 25 کروڑ عوام کے اوپر ان کو حکومت مل گئی۔ دنیا کے ایک بڑے اور طاقتور ملک کے اوپر جو ایٹمی قوت ہے اس کی حکومت انہیں بغیر مینڈیٹ کے مل گئی، اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ آئندہ انہیں مینڈیٹ ملنا بھی نہیں ہے، لہذا وہ کیوں اس حکومت کو ٹھکرائیں گے اگر انہوں نے اسے قبول کیا ہے تو۔ دیکھیں اگر وہ اصول پسند ہوتے تو جس وقت یہ حکومت انہیں دی جا رہی تھی وہ اس وقت کہہ دیتے جناب ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہم الیکشن ہار گئے ہیں، لیکن انہوں نے حکومت کو قبول کیا۔ حکومت قبول کرتے وقت ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ لوگ اسے قبول نہیں کریں گے، اس کے خلاف رد عمل بھی آئے گا، لیکن انہیں اس بات کا آئیڈیا تھا کہ انہوں نے کچھ بھی کر کے اب ٹائم پورا کرنا ہے، جب تک کہ آپ زور زبردستی انہیں نہیں نکالیں گے وہ نہیں نکلیں گے۔ یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے جو بظاہر مجھے لگتا ہے کہ آؤ بیٹھو بات کرتے ہیں، آؤ اکٹھے ہو جائیں۔ اور دیکھیں آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے جو خواجہ سعد رفیق نے بھی کہا، کچھ اور لوگ بھی کہتے ہیں، جتنے سمجھدار جرنلسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کھونٹے سے باندھنے کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کو اس کے آئینی کردار کے اندر محدود کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سارے سیاسی سٹیک ہولڈر اکٹھے ہو جائیں، تو یہ کام ذرا آسانی سے ہو جائے گا۔ دیکھیں اگر سارے سیاسی سٹیک ہولڈر اکٹھے ہو جائیں تو اسٹیبلشمنٹ کو بڑے آرام سے اس کے آئینی کردار میں واپس بھیجا جا سکتا ہے، فوج کی سیاست میں مداخلت ختم کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ اکٹھے نہیں ہوتے تو پھر یہ نہیں ہوگا، پھر اس کے لیے عوام کو طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا، اور ایک دن آئے گا عوام یہ کر بھی لے گی۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے یا عمران خان نے یہ جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ اسی دور میں ہو جائے، ابھی ہو جائے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے آئینی کردار میں واپس چلی جائے۔ اور جانا تو ہے، ایک دن تو یہ ہونا پڑے گا، کیونکہ پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی حرکتوں کے بغیر پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے، ویسے تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔
اب ناظرین جو خیبر پختونخوا میں تحریک کے حوالے سے بات چیت ہے، دیکھیں حکومت کو بھی اس وقت کوئی دلچسپی نہیں ہے، پہلے تو یہ آپ لے لینا، مذاکرات میں حکومت کو بھی کوئی اس وقت دلچسپی نہیں ہے۔ جب تحریک کھڑی ہوگی نا پھر حکومت واویلا کرے گی، پھر لوگ بولیں گے، پھر بار بار کہیں گے جی مذاکرات کیوں نہیں کرتے، بات چیت کیوں نہیں کرتے، سیاسی لوگوں کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے۔ اب تحریک کیا بن رہی ہے یا سٹریٹ موومنٹ کے لیے، دیکھیں سٹریٹ موومنٹ جلسے جلوسوں سے نہیں ہوگی، یہ ایسے بھی نہیں ہوگی کہ ایک جگہ پہ باہر آ گئے وزیر اعلیٰ اور لوگ اکٹھے ہو گئے ان سے بات چیت ہوگی تو سٹریٹ موومنٹ نہیں، ایسے بھی نہیں ہوگی۔ چھوٹے بڑے اکٹھ ہو گئے ان سے بھی نہیں ہوگی۔ سٹریٹ موومنٹ جب آرگنائز ہوتی ہے نا تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ سٹریٹ موومنٹ کیسے بنتی ہے، میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ہر شہر کے اندر، ہر حلقے کے اندر باقاعدہ کاؤنٹرز لگتے ہیں، وہاں پہ نوجوانوں کی رجسٹریشن ہوتی ہے، بڑے پیمانے پر نوجوانوں کو شامل کیا جاتا ہے اس موومنٹ کے اندر، نوجوان اپنی ممبرشپ لیتے ہیں اس موومنٹ کے نام کے اوپر، اور پھر لاکھوں کی تعداد میں لوگ جڑتے جاتے ہیں۔ آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے کہ کس تحصیل میں، کس علاقے میں، کس حلقے میں، کس ضلع میں اور کس ڈویژن میں آپ کے کتنے نوجوان تیار ہیں اس تحریک کے لیے۔ اس طریقے سے ایک تحریک بنتی ہے۔ جب سٹریٹ موومنٹ بنتی ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی گلی میں کون